السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 69 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیع، من اصابہ قیع او رعاف او قلس او مزی، من اصابہ جس کو آ جائے، من مانے جو، جس، اصاب مانے اصاب مانے پہنچنا، لگنا، لاحق ہونا۔ من اصابہ کا سیدھا ترجمہ ہوگا کہ جس کو آ جائے۔ قیء، قے الٹی، اومٹ، یعنی وضو بنایا ہے، وضو کے بعد اس کو قے آ گیا، یعنی الٹی ہو گئی۔ او رعاف، او مانے یا، او مانے یا، رعاف کہتے ہیں ناک سے خون جو نکلتا ہے، ناک سے جو خون بہتا ہے اس کو عربی زبان میں رعاف کہتے ہیں۔ رعاف، نکسیر، نکسیر یعنی ناک کے ذریعے سے جو خون آئے۔ تو من اصابہ قیء او رعاف، جس کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے، یعنی ناک سے خون نکلنے لگے، او قلس، قلس کہتے ہیں جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں تو کھانے کے کچھ منٹ کے بعد وہ کھانا باہر آ جائے، یعنی جو تازہ کھانا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے سے باہر آ جائے۔ دیکھیے قے اور رعاف میں، قے اور قلس میں فرق کیا ہے؟ قے الٹی کو کہا جاتا ہے، یعنی اومٹ، اور قلس جو ہوتا ہے کہ ابھی کھانا کھائے ہیں وہی کھانا منہ کے راستے سے باہر آ جائے۔ یہ بھی الٹی ہی ہے، یہ بھی قے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز منہ کے راستے سے باہر آ جائے، اس کو عربی زبان میں قلس کہتے ہیں۔ او مزی، یا مزی نکل آئے۔ مزی معروف ہے کہ شہوانی خیال کے وقت یا بیوی سے کھیل کود کے وقت شرمگاہ سے سفید پانی نکلتا ہے، وہ بالکل سفید نہیں رہتا ہے، بلکہ
پانی ہی کی طرح پانی رہتا ہے، لیکن وہ لیسدار ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے۔ اس کو مزی کہتے ہیں۔ من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی، کہ جس کو قے آ جائے یا نخسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون نکلنے لگے، او قلسن یا پیٹ کی چیز باہر آ جائے، منہ کے راستے سے نکل جائے، او مزیون یا مزی کا خروج ہو جائے، لیسدار سفید پانی شرمگاہ کے راستے سے نکل جائے، اور یہ شہوانی خیالات اور بیوی سے اچھل کود کرنے کے وقت شرمگاہ کے راستے سے نکلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے منی، جو سفید گاڑھی ہوتی ہے اور وہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی ہم بستری کرے تو ہم بستری کے وقت تلذذ کے آخری مرحلے میں یہ منی کا خروج ہوتا ہے، اور اسی منی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو منی الگ ہے، یہاں تذکرہ مزی کا ہو رہا ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اور مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگ یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیز ہے، یعنی جس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو باقی نہیں رہتا ہے، یا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ حدیث جو لائی گئی ہے کہ جس کو قے ہو جائے یا نخسیر پھوٹ جائے یا پیٹ کی چیز منہ کے راستے سے باہر نکل آئے، او مزیون یا مزی نکل آئے، کہتے ہیں کہ فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے۔ فلینصرف کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ لوٹے، یعنی نماز میں اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو نماز توڑنا پڑے گا۔ نماز میں اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے مزی کا خروج ہے، یا قے ہو گیا ہے، یا ناک سے خون نکل گیا ہے، یا اسی طریقے سے پیٹ کی چیز باہر نکل آئی ہے، تو کہتے ہیں کہ فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے، یعنی وہ نماز توڑ دے۔ فلیتوضأ، اور چاہیے کہ وہ وضو کرے، نماز توڑ کر کے وہ باہر نکلے اور پھر وہ وضو بنائے، یعنی ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم کیا ہو رہی ہے بظاہر؟ کہ یہ ساری چیزیں نواقض وضو میں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، قے ہو جائے یا نخسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون نکل آئے، یا معدے کی چیز یا پیٹ کی چیز باہر نکل آئے، یا مزی کا خروج ہو جائے، کہتے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ثم لیبنی علی صلاتی، وضو بنا لے، وضو بنا کر کے آگے پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ ثم لیبنی، پھر چاہیے کہ وہ بنا کرے، چاہیے کہ وہ بنا کرے، مطلب جہاں سے نماز چھوڑی ہے اس کے آگے شمار کر لے، یہی مطلب ہوا بنا کا۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، اس حال میں کوئی کسی سے گفتگو نہ کیا ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ دوران وضو، یعنی نماز توڑ کر کے جب وضو خانے میں آیا تو اس بیچ میں کسی سے وہ بات نہ کیا ہو، تب تو وہ بنا کر سکتا ہے۔ بنا کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ دوسری رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، قے ہو گیا یا نخسیر پھوٹ گئی یا اس طرح سے مزی کا خروج ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ وہ جب 2 رکعت جو پڑھا ہے، اب آئے گا وضو بنائے گا تو اس کی 2 رکعت سیف ہوگی، یہی بنا ہے، یہی کیا ہے؟ بنا کی شکل ہے کہ اس کی 2 رکعت سیف ہوگی، اور پھر وہ جب وضو بنا کے آئے گا تو تیسری رکعت کے لیے شامل ہو جائے گا، تیسری رکعت کے لیے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب جو اس کی نماز چھوٹ گئی اس کو مکمل کرے گا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ لیکن کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخرجہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وضعفہ احمد وغیرہ، وضعفہ، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا ہے،
وغیرہ، اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا، یعنی روایت کیا ہے، عمل کے لائق نہیں ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی، من اصابہ، جس کو ہو جائے، جس کو ہو جائے، قیء جس کو قے آ جائے یا ہو جائے، اور رعاف یا ناک کے ذریعے سے خون آ جائے، نکسیر پھوٹ جائے، او قلس یا پیٹ کی چیز منہ کے راستے سے باہر آ جائے، او مزی یا مزی نکل آئے، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر کے واپس آئے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اور چاہیے کہ وہ وضو بنائے، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، پھر وہ اپنی نماز پر بنا کرے۔ یعنی مثال دی کہ جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت اس کی ہوئی تھی، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ آئے گا وضو بنائے گا، تو اب یہ اس کی نماز ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ 2 رکعت سیف ہے، 2 رکعت کیا ہے، سیف ہے۔ پھر وہ جو وضو بنا کے آئے گا تیسری رکعت میں داخل ہو جائے گا، تیسری رکعت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، بشرط یہ کہ وہ کلام نہ کیا ہو، غیر وہ فی ذالک، اس حال میں کہ وہ لا یتکلم، اس دوران گفتگو نہ کیا ہو، بات چیت نہ کیا ہو، تب تو وہ بنا کرے گا۔ یعنی جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ خراب نہیں ہوئی، بلکہ اس نماز کے بعد اپنی نماز کو شامل کر لے گا، یعنی 2 رکعت میں اس کا وضو ٹوٹا ہے تو وہ 2 رکعت محفوظ ہے، سیف ہے۔ پھر وہ جب وضو بنا کے آیا، کسی سے بات نہیں کیا ہے، تو جا کر کے تیسری رکعت کے لیے نماز میں شامل ہو جائے گا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن فی نفسہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، یعنی عمل پر نہیں ہوگا۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے، جو نواقض وضو ہے، وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ جتنی رکعت پڑھا ہے وہ سب نماز کیا ہو گئی، خراب ہو گئی، یعنی وہ نماز کیا ہو گئی، مائنس میں ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھا ہے اور تشہد کے لیے بیٹھا ہے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، سلام نہیں پھیرا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کا وضو جب ٹوٹ گیا تو وہ آئے گا وضو بنائے گا، پھر سے وہ آ کر کے پہلی رکعت کے لیے نماز میں داخل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ چکا آ کے تشہد میں بیٹھ جائے گا۔ وہ جو روایت حدیث میں بھی ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں کہ بنا کرے گا، یعنی 2 رکعت 4 رکعت جو پڑھ چکا ہے اس کی روایت سیف، اس کی رکعت سیف ہوگی، اس کی نماز باقی رہے گی، وہ آ کر کے وضو کے بعد وہاں سے شروع کرے گا جہاں پہ اس کا وضو خراب ہوا تھا۔ لیکن یہ روایت کیا ہے، جیسا کہ بتایا گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، عمل نہیں کیا جائے گا اس پر۔ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ آدمی جب بھی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی جس بھی حالت میں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ آخری رکعت میں یا نماز کے آخری اسٹیپ میں ہے کہ سلام پھیرنے والا ہے، تشہد میں ہے، آخری رکعت میں ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کی نماز پوری کی پوری کیا ہو جائے گی، مائنس میں چلی جائے گی، یعنی جو نماز پڑھا ہے وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ آئے گا وضو بنائے گا، وضو بنا کر کے پھر سے جا کر کے وہیں سے شروع کرے گا جیسے جہاں سے نماز شروع کی جاتی ہے، یعنی پہلی رکعت، یہی صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں دوسری خرابی یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو یہاں پہ شمار کیا گیا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے پہلی چیز ہے قے، الٹی کے ذریعے سے، یہاں پہ کہا کہ الٹی کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو بنانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ الٹی ہو گئی وضو نہیں ٹوٹے گا، الٹی یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ قے آ جانے سے وضو، قے آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قے آ جانے سے وضو خراب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناک سے خون نکل آئے، یہاں بھی کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ قے آنے سے یا نخسیر پھوٹنے سے، ناک سے خون نکلنے سے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کس سے، خون کے نکلنے سے۔ یہ کتنی ایسی روایتیں ہیں کہ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے اس پر حملہ کیا اور وہ نماز ہی کی حالت میں ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے،
اور وہ نماز ہی پڑھتے جا رہے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا تھا اور وہ نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی نکسیر پھوٹنے سے یا بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نواقض وضو میں سے خون کا نکلنا ہے ہی نہیں ہے۔ جو نواقض وضو میں سے ہے وہ بہت کم چیزیں ہیں، جیسے آدمی گہری نیند سے سو جائے، شرمگاہ کو چھو لے، یا اس طریقے سے اونٹ کا گوشت کھا لے، تو یہ سب نواقض وضو میں سے ہے، یا بے ہوش ہو جائے تو یہ سب نواقض وضو میں سے ہے۔ لیکن یہ قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی ناک کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے جو خون نکلتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل رہا ہے، پھوڑا ہے، زخم ہے، یا کہیں مار لگ گئی، یا کہیں چوٹ لگ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز تھی قلس، کہ پیٹ کی طرف سے کچھ نکل جائے، تو جب الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو پھر جو بھی منہ سے نکل آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ جو شرمگاہ کے راستے سے نکل آئے، شرمگاہ کے راستے سے نکل آئے، اب وہ چاہے جو بھی چیز نکل آئے، پیشاب نکل آئے، پاخانہ نکل آئے، ہوا نکل آئے، یا خون نکل آئے، شرمگاہ کے راستے سے جو کچھ بھی نکل آئے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ مزی کا خروج ہو، مزی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بقیہ قے سے، یا نکسیر پھوٹنے سے، خون نکلنے سے، یا پیٹ سے کوئی چیز نکل آئے، ان تینوں چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس ایک چیز ہے جو صحیح ہے وہ یہ کہ مزی اگر نکل گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔